بندہ محمد میر باز کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح ماں کو حج کروا دے۔ اس نے ساری زندگی اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ صاحب اور مالکن صاحبہ کی اپنے ماں باپ کی طرح خدمت کی۔ آفس کی فائل سے لے کر صاحب کے گھر کی سبزی تک ہر ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے صرف 20,000 روپے ملے تھے۔ یہ 20,000 روپے اس کی کل متاع تھی۔ زندگی کے تمام تقاضے 20,000 روپے کے اس کمزور سے ستون پر کھڑے تھے، اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا کانپتا تھا۔ صاحب کی مہربانی سے والد کا سرکاری کوارٹر اس کے نام منتقل ہو گیا۔ اس کی کائنات بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد میر باز نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی، اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی چاکری کرتا اور صبح و شام رات میں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا۔ یہ اس کی کل زندگی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بندہ محمد میر باز نے شادی نہیں کی۔ کیوں؟ یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ بندہ محمد میر باز کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی۔ یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ بندہ محمد میر باز ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپ تھپاتی تھی، بلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی، اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی کہ میرا میر محمد مجھے حج کروائے گا، میرا محمد مجھے مدینہ لے جائے گا۔ بندہ محمد میر یہ فقرہ سن سن کر بڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کروانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا اور بندہ محمد میر باز کی آمدنی قلیل تھی۔ وہ اگر اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا، چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ہر ماہ اپنی قلیل آمدنی سے 5-6 ہزار روپے بچاتا اور ماں کے حج کے فنڈ میں جمع کر دیتا تھا۔ یہ فنڈ چیونٹی کی طرح رینگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہم کہانی کو یہاں روک لیتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لوگ محمد میر باز کو بندہ محمد میر باز کیوں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد میر کو عاجزی اور انکساری کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ جس کو بھی اپنا تعارف کرواتا ذرا جھکتا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا کہ بندے کا نام محمد میر باز ہے۔ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی تھی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام بندہ محمد میر باز ہی رکھ دیا۔ وہ اس ٹائٹل پر بہت خوش تھا۔ وہ درخواست میں خود اپنا نام بندہ محمد میر باز لکھ دیتا تھا، اور یوں وہ سچ مچ بندہ محمد میر باز بن گیا۔ ہم واپس ماں کے حج کی طرف آتے ہیں۔ بندہ محمد میر باز نے بہرحال 2005 عیسوی میں حج کے پیسے جمع کر لیے۔ وہ درخواست جمع کروانے گیا تو پتہ چلا کہ ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا۔ وہ اب اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آ گیا۔ محمد نعیم اس کا نائب قاصد ساتھی تھا۔ نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپیوں کی ضرورت تھی۔ اس نے دوڑ بھاگ کر کے 1 لاکھ روپے بمشکل جمع کیے۔ لاکھ روپے کی کمی تھی۔ نعیم مجبوری کے عالم میں بندہ محمد میر باز کے پاس آ گیا۔ محمد میر باز عجیب حالت کا شکار ہوا۔ وہ حج کی دوسری درخواست کے لیے خود قرض کی تلاش کر رہا تھا کہ محمد نعیم اس کی ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔ وہ نعیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے، اور وہ اگر حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی، وہ حج کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ محمد میر باز بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ نعیم کے پاس وقت کم تھا۔ وہ محمد میر باز کے قدموں میں جھک گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا
جس میں میر باز نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی اور نعیم کے حوالے کر دی۔ وہ اس کے بعد سیدھا مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، یا باری تعالیٰ، میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، شاید آپ ہی کو منظور نہیں تھا، آپ اب میری ماں کو صبر دے دیں، آپ اسے حوصلہ دے دیں۔ یہ دعا کم تھی اور دوا زیادہ تھی۔ وہ اطمینان قلب کی دولت پا کر گھر واپس آیا اور گہری نیند سو گیا۔ بندہ محمد میر باز کا اگلا دن حیران کن تھا۔ محکمے نے 2 اسٹاف ممبرز کو سرکاری اخراجات پر حج پر بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ قرآن اندازی ہوئی تو بندہ محمد میر باز اور نعیم کے نام نکل آئے۔ محمد نعیم کو ہسپتال میں اطلاع مل گئی۔ وہ سیدھا دفتر آیا، چیئرمین صاحب سے ملاقات کی اور محمد میر باز کی زندگی 10 سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک ساری داستان انہیں سنا دی۔ چیئرمین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ میری جگہ محمد میر باز کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ مزید موقع دے دے گا۔ چیئرمین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نعیم نے درخواست دے دی، چیئرمین نے منظور کر دی، اور یوں بندہ محمد میر باز اپنی والدہ کو ساتھ لیے حج پر روانہ ہو گیا۔ محمد میر باز حج کے دوران اپنی ماں کی جی جان سے خدمت کرتا رہا۔ یہ خدمت دیکھ کر ایک ساتھی خاندان متاثر ہوا اور حج کے دوران ہی اسے بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ وہ اور اس کی والدہ واپس آئے۔ چند ماہ بعد شادی ہوئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور سمجھدار بھی تھی۔ اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھیں اور محلے کی لڑکیاں اکٹھی کیں اور اپنا بوتیک بنا دیا۔ بوتیک کامیاب ہو گیا۔ آج 10 سال کے بعد بندہ محمد میر باز ملک میں میر باز بن چکا ہے اور یہ ہر سال 10 ضرورت مندوں کو حج کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں، حج اکبر کہتا ہے۔ ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نعیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا اور محمد میر باز اس پھٹے ہوئے کھلے سر سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ پہنچا تھا۔ میرے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، ماں اور باپ کی حد درجہ خدمت کریں۔ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آپ کو ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔